نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حقیقت اور فلسفے پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے اپنا بیان اس مقام پہ ختم کیا تھا کہ چونکہ اللہ جل مجدہ نے انبیاء اور غیر انبیاء تمام انعام یافتہ بندوں کو جس قدر بھی نعمتیں عطا فرمائیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے عطا کی اور آپ کی وساطت سے عطا کی. پھر یہ کہ وہ ساری نعمتیں جو اللہ جل مجدہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو عطا کی، وہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کے دامن اقدس میں اور آپ کی ذات مبارکہ میں خود بدرجہ عدم موجود تھی. اسی وجہ سے ان نعمتوں کی خیرات آپ کے توسل سے دیگر انعام یافتگان کو نصیب ہوتی رہی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء کو نبوت حضور علیہ السلام کے واسطے سے ملی کہ آپ ایک عظیم شرف نبوت سے بہرایاب ہیں. صدیقین کو صدیقیت حضور علیہ السلام کی صدیقیت کے طفیل نصیب ہوئی اور صالحین کو صالحیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صالحیت کے تصدق سے نصیب ہوئی. ایک سوال تھا کہ شہداء کو شہادت کی نعمت حضور علیہ السلام کے واسطے سے کیسے نصیب ہوئی جبکہ ظاہراً آپ خود مرتبہ شہادت پہ فائز دکھائی نہیں دیتے. اس کا جواب میں نے ایک جملے میں عرض کر کے گفتگو ختم کی تھی اور آج اس کی تفصیل بیان کرنا ہے. جواب یہ تھا کہ حضور علیہ السلام مرتبہ شہادت سے بہرایاب تھے اور اللہ پاک نے آپ کو شہادت کی نعمت اور شہادت کے درجے اور رتبے سے بہرور فرمایا تھا، مگر اس مرتبہ شہادت کا ظہور حضور علیہ السلام کی اپنی حیات طیبہ میں نہ ہوا، بلکہ اس کا ظہور کامل امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان دو شہزادوں کی زندگیوں میں کیا گیا. یعنی شہادت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، شہادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور تام اور ظہور کامل کے لیے امام حسن اور امام حسین کی شہادتیں واقع ہوئیں. تو وہ بیک وقت ان شہزادوں کی شہادتیں بھی ہیں ظاہراً، مگر حقیقتاً اور باطناً دونوں کی شہادتیں شہادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی تکمیل ہے. اب اس اجمال کی تفصیل یہ ہے، یہ نقطہ جسے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں وہ مختلف بزرگان دین اور ائمہ اسلام کے ہاں اس کے اشارے ملتے ہیں، مگر اس حقیقت کو اور اس سر شہادت کو مفصل طریقے سے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. جس نقطے کی وضاحت میں کر رہا ہوں
اس پوری حقیقت کو اور اس پورے راز کو اور اس فلسفے کو مفصل طریق پر کنہوں نے بیان کیا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے پورا کتابچہ لکھا، سر الشہادتین اس کا نام ہے، کہ دونوں شہادتوں کا راز اور دونوں شہادتوں کی حقیقت، ایک کتابچہ لکھا، عربی زبان میں وہ کتابچہ ہے۔ انہوں نے اس بنیادی نقطے کو اس میں بیان کیا ہے، میں اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یاد رکھ لیجئے کہ ہر عمل کی دو صورتیں اور دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اس عمل کی حقیقت، اس عمل کی روح، اور اس عمل کا جوہر ہوتا ہے، جوہر۔ دوسرا اس عمل کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے۔ اس عمل کی حقیقت اور روح کو یا عمل کے جوہر کو حیات اصلیہ کہتے ہیں، یعنی وہ اس کا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ، اس کی ریئلٹی اور اس کا بنیادی جوہر، اس کا ایٹم ہوتا ہے۔ حیات قضائیہ سے مراد اس کی فارمل نام، اس کی شکل، اس کی ظاہری صورت جسے انسان ادا کرتا اور دیکھتا ہے، وہ ہوتی ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا جوہر اور نماز کی روح یا نماز کی حیات اصلیہ، اس کی اوریجنیلٹی، اساس، بنیاد، بیسک اسپرٹ اور بیسک سول اس عمل کی، وہ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ وہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں داخل ہونا، قیام کرنا، رکوع، سجود، قعدہ، یہ سارا کچھ پڑھنا اور دائیں بائیں سلام، یہ جو ساری شکل صورت ہے، یہ حیات قضائیہ کہلاتی ہے۔ تو کسی بھی عمل کی تکمیل کے لیے یا اس عمل کے کامل ظہور کے لیے دونوں حیاتوں کا پایا جانا ضروری ہے، کہ اس کی حیات اصلیہ یعنی جوہر، حقیقت اور روح بھی پائی جائے، اور اس کی حیات قضائیہ یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت بھی پائی جائے، تب جا کے اس عمل کا ظہور تام ہوتا ہے، کامل ظہور ہوتا ہے، یا وجود اس کا مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح روزہ ہے۔ اب روزے کی جو حیات قضائیہ ہے، ظاہری شکل و صورت، وہ تو سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور دیگر معاملات جو روزے کو توڑنے والے ہیں ان سے گریز کرنا ہے۔ سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، یہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے، حیات قضائیہ ہے۔ لیکن اس کا جو اصل جوہر ہے اور حقیقت ہے، وہ تقویٰ ہے اور رضا الہی کی خاطر یہ جذبہ ہے کہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے انسان کھانا پینا اور راحت بدن بھی ترک کر دے۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جوہر ہے، جس کو قرآن مجید نے تقویٰ بھی کہا، لعلکم تتقون، یہ اس روزے کی حقیقت اور اس کا جوہر ہے۔ اس طرح آپ حج کو لے لیں، حج میں ارکان دین میں سے لے رہا ہوں، اس کی حیات قضائیہ تو یہ ہے کہ خاص طریقے سے مکہ معظمہ جانا، خاص تاریخوں میں جانا، احرام باندھنا، پھر اس کے بعد وہاں کے مناسک ادا کرنا، پھر مینا طواف کرنا، مینا جانا، عرفات جانا، پھر واپس مینا آنا، پھر مینا میں قیام کرنا، قربانی دینا، کنکریاں مارنا شیطانوں کو، رات کا قیام درمیان میں مزدلفہ کرنا، واپس آ کے، یعنی یہ جو طریقے ہیں سارے، طواف اپنی ختم کرتے ہیں، طواف وداع کرتے ہیں، آپ احرام کاٹ چھوڑتے ہیں اپنا، وہاں قربانیوں کے بعد پھر آپ اپنے ناخن اور اپنے بال سب ترشواتے ہیں۔ یہ سارے ارکان اور مناسک کی ادائیگی مخصوص ایام میں، یہ تو حج کی حیات قضائیہ اور اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس پورے عمل کا جوہر، اس کی حقیقت اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ یہ حج کا معنی بھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ،
من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج ہے۔ تو گھر تو خانہ کعبہ ہے نا، تو روح جوہر کو بیان کیا، مینا، عرفات، مزدلفہ کا ذکر یہاں نہیں کیا۔ اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا ہے، اس کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ تو بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، یہ اس حج کے عمل کی روح اور جوہر ہے، یعنی اس کی حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو جب عملی جامہ پہنایا گیا، اس کو جسم دیا گیا، تو وہ تمام ارکان اور مناسک حج کی صورت اختیار کر گئے۔ اب ان مثالوں کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب انسان کی اپنی زندگی اور اپنی شخصیت کی مثال لے لیں۔ ہماری زندگی میں بھی ایک جسم اور ایک روح ہے۔ روح ایک لطیف جوہر ہے، وہ مری دکھائی نہیں دیتی، ایک لطیف جوہر ہے، اور جسم اس کا ناسوتی یا مادی خول ہے، جس کے اندر روح جاری و ساری ہے۔ جسم نظر آتا ہے اور اس کے نظر آنے سے انسان دکھائی دیتا ہے، مگر روح اس جسم سے نکل جائے اور جسم سارا کا سارا سلامت پڑا ہو تو اس کو انسان نہیں کہتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس جسم سے انسان نہیں بنا، انسان اس جسم میں روح کے برقرار رہنے اور جاری و ساری ہونے سے بنا ہے۔ تو گویا یہ انسانی زندگی اور اس کی جسمانیت، انسان کی جسمانیت، اس کی زندگی، وہ بھی اور اس کی انسانیت روح اور جسم کے ملاپ سے بنتی ہے۔ اسی طرح جو اعمال ہم بجا لاتے ہیں، ان اعمال میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت ہے تو عمل مقبول ہوگا، اگر نیت اچھی اور صاف نہیں تو عمل مقبول نہیں ہوگا۔ تو گویا نیت اس عمل کا جوہر ہو گیا، اس عمل کی حقیقت ہو گئی، اور پھر عمل کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اور حیت ہے، اس کو حیت قضائیہ کہیں گے، فارمل سٹرکچر یا فارمل شیپ کہیں گے۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ ہر عمل میں، ہر عبادت میں، ہر فرض میں، ہر رکن دین میں، ہر شے میں ایک اس کا جوہر، اس کی حقیقت ہے جو باطن میں ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ عمل قبول ہے۔ اگر وہ نہیں تو عمل قبولیت کا درجہ تمام ظاہری شرائط اور رسمیں پوری کرنے کے باوجود عمل مقبول عمل نہیں بن سکتا۔ جوہر بنیاد ہے اس عمل کی حقیقت، اور وہ خالی جوہر رہے اور اس کی ظاہری شکل نہ بنے تو تب بھی عمل مکمل وجود نہیں پاتا۔ جیسا کہ میں نے اب یہ دو چیزیں عرض کی، یعنی کئی مثالیں دی، اب اسی طرح عمل شہادت اور نعمت شہادت کو سمجھ لیں کہ شہادت کے عمل اور شہادت کی نعمت میں بھی ایک اس کا جوہر ہے، اور وہی حقیقت شہادت ہے، وہ اس کا جوہر شہادت ہے، اس پر ہی شہادت کے عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اور ایک اس عمل شہادت کی ظاہری شکل و صورت ہے جس سے شہادت وجود پذیر ہوتی ہے، شہادت کا عمل یا شہادت کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اب شہادت کی حقیقت، اس کا جوہر، اس کی وہ بیسک سول، اس کی اسپرٹ، یعنی ایبسٹریکٹ ایگزسٹنس، اس کی ریالٹی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کی آرزو، اللہ کی راہ میں جان دینے کی آرزو اور تمنا، اس نیت اور ارادے اور خواہش کا پایا جانا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دوں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی قربان کر دوں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی، اپنی جان دے دینا اور موت کو سینے سے لگا لینا، اس آرزو کو، اس طلب کو، اس تمنا کو، اس نیت اور ارادے کو شہادت کا جوہر کہتے ہیں، شہادت کی حقیقت کہتے ہیں، شہادت کی بنیادی روح کہتے ہیں۔ اور عملی صورت کیا ہے کہ پھر وہ دشمن کے مقابلے میں آئے، یا دشمن اس پر کوئی وار کرے، خواہ زہر کی شکل میں، خواہ آلے کی شکل میں، اور دشمن کے وار کے نتیجے میں وہ شخص جس کی نیت تھی، ارادہ تھا اللہ کی بارگاہ میں موت لینے کا، اس کی رضا کے لیے زندگی قربان کرنے کا،
تو جب اس کو دشمن کے وار سے موت آ گئی اور اس کے کوئی شرائط پورے ہو گئے تو اس موت کو اب موت شہادت کا نام دیا جائے گا۔ اس کے برعکس ایک شخص محاذ جنگ پہ نہیں جانا چاہتا، اس کو جب موقع ملتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اس کو پکڑ کے مشکل سے دھکے دے دے کے مار کے اس کو محاذ پہ بھیجتے ہیں کہ جا کے لڑو، اور وہ وہاں بھی گھبرا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے اور جان بچا رہا ہے، نہ وہ لڑ رہا ہے، نہ وہ لڑنا چاہتا ہے، نہ وہ مرنا چاہتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں مرنے کی آرزو، وہ گریز کر رہا ہے۔ اسی گریز کی کیفیت میں اگر دشمن کی گولی لگے، محاذ جنگ پر ہی لگے، دوران جنگ لگے اور وہ مر جائے تو عند اللہ شہید نہیں ہوگا۔ لوگ بے شک اسے اٹھا کے اس کا کوئی علامت شہداء بنا ڈالیں، اس کو میڈل دے دیں، اس کا کوئی تمغہ دے دیں، یادگار کھڑی کر دیں، یہ آپ کا اور ہمارا عمل ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں چونکہ اس شخص کی موت تو ہوئی مگر جوہر اور حقیقت شہادت کی موجود نہ تھی، وہ چاہتا نہیں تھا مرنا، وہ تو جان بچا کے بھاگ رہا تھا، اچانک مر گیا، تو لہذا اس مقام پر دشمن کے ہاتھوں موت واقع ہو جانے کے باوجود وہ شخص شہید نہیں۔ یہ تعلق ہے حقیقت شہادت کی حقیقت اور جوہر اور شہادت کے ظاہری عمل، دو چیزوں کے ملاپ کا۔ اب یہاں میں ایک حدیث اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کوٹ کر دوں تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ مثلا قرآن مجید نے کہا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، سورہ نساء میں فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکل پڑا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اس نیت سے گھر سے نکل پڑا مگر وہ ہجرت پوری کر نہ سکا۔ ہجرت تو تبھی ہوتی ہے نا کہ وہ کسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں اس نے ہجرت کر کے جانا ہے، ہجرت کے مقام پر پہنچ نہ سکا، عمل ہجرت کو مکمل نہ کر سکا، نکلا تو راستے میں ہی موت واقع ہو گئی، راستے میں ہی موت واقع ہو گئی، تو قرآن مجید نے فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کے عمل ہجرت کا پورا اجر اللہ کے ذمے لازم ہو گیا، اللہ کو اللہ کی بارگاہ سے اس کو ہجرت کا پورا پورا اجر ملے گا، حالانکہ ہجرت کا عمل پورا نہیں ہو سکا، عمل پورا نہیں ہو سکا، ادھورا رہ گیا، رستے میں ہی موت واقع ہو گئی، مگر اجر ہجرت کا پورا ہو گیا اور وہ اللہ کے ہاں مہاجر الی اللہ والرسول کہلائے گا، مہاجر الی اللہ والرسول کہلائے گا اللہ کے۔ یہ مہاجر کا تصور وہ نہیں ہے جو ہم سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں بعض علاقوں اور بعض شہروں میں، کہ 50 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے اور جو لوگ پاکستان بننے کے بعد یہیں پاکستان میں پیدا ہوئے ان کو بھی مہاجر اگر کہا جائے تو وہ کہاں کے مہاجر، انہوں نے کہاں ہجرت کی، کدھر کی ہجرت کی انہوں نے، وہ تو پیدا ہی یہیں ہوئے جیسے آپ جیسے ہم، یہ وہ سیاسی ہجرت نہیں، میں شرعی اور دینی ہجرت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہجرت کا عمل پورا نہیں کر سکا تب بھی اس کے لیے ہجرت کا اجر پورا اللہ کے ذمے لازم ہوگا، اللہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، چونکہ اب اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، اس نے ہجرت کی نیت کر لی تھی اور نیت ہجرت سے گھر سے نکل پڑا تھا، اب بے شک عمل تکمیل تک نہیں پہنچ سکا مگر اس نے نیت کے ساتھ آغاز کر دیا تو عمل کا جوہر پایا گیا، عمل کی حقیقت پائی گئی، عمل کی روح پائی گئی، عمل کرنے کی اور اسے تکمیل تک پہنچانے کی آرزو اور خواہش پائی گئی مگر انجام تک وہ زندگی میں نہ پہنچا سکا، تو اللہ پاک نے اب اس کے عمل کو اس کی نیت کے آئینے میں دیکھا اور اسے اس عمل کا پورا اجر عطا فرما دی۔ یہ قاعدہ اور کلیہ ہے شریعت کا، انما الاعمال بالنیات کا معنی یہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں حضور السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا،
وہ تمہارے دلوں کو اور عملوں کو دیکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے ظاہری اعمال کی شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ ظاہر میں تم نے کیسے اعمال اپنا رکھے ہیں، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے اور تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں پر ہوتی ہے۔ یہ جو عمل کر رہے ہو، ان عملوں کے پیچھے نیت کیا کار فرما ہے، تو اللہ پاک اس نیت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اور اس نیت کی وجہ سے اس عمل کا تحقق اور اس عمل کے اجر کا تحقق اللہ پاک کے حضور سے ہوتا ہے۔ یہ بنیادی اصول۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور مرتبہ شہادت کے حوالے سے جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ جب آپ سمجھ گئے کہ شہادت کا اصل جوہر بھی اللہ کی راہ میں جان دینے اور اللہ کی رضا کے لیے موت آ جانے کی آرزو اور اس کی تمنا ہے اور اس کی کوشش ہے، یہ اس کا جوہر اور حقیقت اور شہادت کی روح ہے، اور اس کا عمل، اس کی ظاہری صورت اور حیات قضائیہ کیا ہے کہ بالآخر اس کے نتیجے میں موت واقع ہو جائے، ان شرائط کے ساتھ جو شہادت میں مطلوب ہیں۔ اب یاد رکھ لیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر آپ نے اللہ کی راہ میں جان دینے کی آرزو کی، دعائیں کی، تمنا کی، اور شہادت کی روح، شہادت کی حقیقت اور شہادت کا جوہر بدرجہ اتم حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں موجود تھا۔ آپ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جان دے دینے اور شہید ہو جانے کی آرزو کرتے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں حدیث ہے، آپ ہمیشہ فرماتے والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرماتے کہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں شدید آرزو رکھتا ہوں اس بات کی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، حتیٰ کہ آپ فرماتے میری شدید آرزو ہے کہ باری تعالیٰ مجھے بار بار زندگیاں عطا کرتا رہے اور میں ساری زندگیاں یکے بعد دیگرے خدا کے حضور نظر کرتا رہوں، قربان کرتا رہوں۔ یہ آپ کی آرزو تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کرتے۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی راہ میں جان دینے اور شہید ہو جانے کی آرزو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بدرجہ اتم موجود تھی، اور پھر اس عمل کا آغاز بھی یوں تھا کہ آپ نے بنفس نفیس درجنوں غزوات میں اور جہادات میں شرکت فرمائی، درجنوں غزوات میں اور جہاد میں شرکت کی، پہلے غزوے سے لے کر غزوہ بدر سے لے کر خود شرکت فرمائی، غزوہ احد میں خود شرکت فرمائی، غزوہ خندق میں خود شرکت فرمائی، بلکہ جہاد کے دوران مختلف معمولات بھی خود انجام دیتے، خندق خود کھودی تو شرکت بھی عمر بھر فرمائی تمام غزوات میں، اور آرزو بھی اللہ کی راہ میں شہادت کی ہمیشہ فرمائی۔ مگر حقیقت کیا تھی؟ تو آپ نے دیکھا کہ شہادت کی حقیقت جوہر روح بھی پائی گئی حضور علیہ السلام کی ذات پاک میں، اور اس کی کوشش، عملی کوشش، زبانی گھر بیٹھے نہیں، میدان جہاد میں پہنچ کر 30 سے زائد غزوات میں، جنگوں میں خود شریک ہو کر، جہاد میں خود عملی حصہ لے کر آپ نے اس آرزو کی تکمیل کی کوشش بھی کی، اور پوری حیات طیبہ کے 10 برس 11 برس اسی میں گزارے۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وعدہ تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کو لوگوں یعنی دشمنوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے تھا، آقا علیہ السلام کے، یہ حضور علیہ السلام کے سوا یہ خصوصیت نہ کسی اور پیغمبر کو دی گئی اور نہ کسی صحابی کو اور نہ امت کے کسی اور فرد کو۔ جیسے قرآن مجید کی فضیلت دی گئی نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی
حفاظت کریں گے۔ اب اس کی حفاظت کی یہ گارنٹی اور ضمانت، یہ رتبہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی جسم اقدس اور آپ کی حیات ظاہری کی حفاظت کی ضمانت، جیسے قرآن کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے اپنے اوپر لی، ایسے آپ کی حیات ظاہری کی دشمنوں کے ہاتھوں محفوظ رہنے کی ضمانت بھی اللہ پاک نے خود اپنے ذات سے دی۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب اس کائنات انسانی کا کوئی فرد اپنے ہاتھ سے آپ کی موت کا باعث نہیں ہو سکتا، آپ کو موت کے گھاٹ معاذ اللہ نہیں اتار سکتا۔ دشمنوں اور انسانوں کے ہاتھوں سے گزند پہنچنے سے جو باعث موت ہو جائے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے گویا قسم کھا لی، وعدہ کر لی، اور جس دن یہ وعدہ اترا وہ خاص حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے تھا۔ اس دن آپ نے اپنے مسلح گارڈز اور محافظ جو حضور علیہ السلام کی سنت تھی ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، اس دن ان کو چھٹی دے دی، فرمایا اب تم آزاد ہو، اب اسلام کی حفاظت کے دیگر امور انجام دو، میری ذات کی حفاظت کے لیے جو مسلح گارڈ رہتے تھے آج تمہاری ڈیوٹی ختم، اور اللہ نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی۔ اب اللہ پاک میرا گارڈ ہو گیا ہے، کیا؟ اللہ پاک میرا گارڈ ہو گیا ہے ہمارا بھی اللہ ہی محافظ ہے، باقی کوئی انسان کسی کو کیا بچا سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی کو کیا بچا سکتا؟ یہ ایک کوشش ہوتی ہے، ایک تدبیر ہوتی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور قرآن کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والو اپنی حفاظت کی تدبیریں اختیار کرو، حکم ہے قرآن کا، اپنی حفاظت کی تدبیریں اختیار کرو۔ یہ امر توکل کے خلاف نہیں ہوتا، حکم قرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا توکل اس آیت کے اترنے سے پہلے بھی اللہ پر تھا اور آیت کے اترنے کے بعد بھی اللہ پر تھا۔ یہ تو معاذ اللہ نہیں ہے کہ آیت اتری تو توکل قائم ہوا، اور پہلا زمانہ جو نبوت اور رسالت کا گزارا اس وقت توکل نہیں تھا، نہیں، اس وقت بھی توکل تھا، مگر جب یہ آیت اتری تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب مکرم اب آپ کی جسمانی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، ان کی اور ڈیوٹیاں لگا دے۔ اب اللہ خود گارڈ ہو گیا۔ تو اس سے قبل حضور علیہ السلام ہمیشہ صحابہ کرام میں سے محافظ گارڈ رکھتے تھے، اور آپ کے دروازے پر بھی محافظ گارڈ پہرہ دار رہتا تھا۔ جنگوں میں، سفر میں، حضر میں، رات سوتے جاگتے جہاں جاتے آپ کے خیموں کے باہر صحابہ کرام میں سے محافظ گارڈ اسلحہ یعنی تلوار لے کر آپ کی ہمیشہ حفاظت کا پہرہ دیتے تھے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو پہرا ہے گارڈ کا سیدنا علی شیر خدا نے بھی دیا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے بھی دیا ہے، خلفائے راشدین نے بھی دیا، اور کئی اور نے۔ 14 سے زائد مختلف گارڈ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف وقتوں میں، حتیٰ کہ آپ کی جالی مبارک کی اگر آپ جا دیکھیں ریاض الجنہ میں اگر آپ جائیں تو جالی مبارک میں بھی کچھ ستون ہیں، مختلف ستون ہیں ریاض الجنہ میں جو لگے ہوئے، ان میں ایک ستون ہے اسطوانۃ الحرس۔ اسطوانۃ الحرس، حرس گارڈ کو کہتے ہیں، فوجی محافظ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ محافظ کو کہتے ہیں۔ وہ ستون اس وجہ سے قائم ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام جب در دولت میں ہوتے تو اس جگہ ایک صحابی مسلح ہو کر بطور گارڈ کھڑے ہو کے پہرا دیتا تھا۔ تو جہاں ہر وقت حضور علیہ السلام کا مسلح گارڈ کھڑا رہتا تھا محافظ، اس جگہ کی نشاندہی کے لیے ستون بن گیا کہ یہ حرس یعنی محافظ کی جگہ ہے۔ تو ریاض الجنہ میں موجود ہے، اور یہ جاری رہی، یہ حضور علیہ السلام کی سنت تھی اور امت کے لیے سنت تھی، مگر اس پہرے کو اس دن ختم فرمایا جس دن وہ آیت اتری، اور آیت میں اللہ کا اعلان آ گیا کہ آج سے یہ ذمہ داری میں نے خود لے لی۔ اب اللہ کا چونکہ وعدہ ہو گیا، اب حضور علیہ السلام کو کوئی شخص ایسی گزند نہیں پہنچا سکتا تھا جس سے آپ کی موت واقع ہو جائے۔ گویا ضمانت ہو گئی کہ آپ کی وصال جب بھی ہوگا اور وفات جب بھی ہوگی وہ تبھی موت کی شکل میں ہوگی، کسی دشمن کے حملے اور وار کے نتیجے میں آپ وصال نہیں فرمائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، یاد رکھ لیں یہ آیت آ گئی۔
اب نتیجہ یہ ہوا، ادھر اللہ پاک حضور علیہ السلام کو مرتبہ شہادت بھی دینا چاہتا ہے تاکہ سارے شہید حضور کے تصدق سے نعمت شہادت کی خیرات پائیں، اور شہادت کا جوہر بھی حیات محمدی میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے۔ صبح و شام اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کی آرزو کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دے دینے کی آرزو کرتے ہیں، اور شہادت کا عمل بھی جہادوں میں اور غزوات میں شرکت فرما کے شروع ہو چکا ہے۔ تو شہادت کی روح بھی آقا علیہ السلام کے اندر رکھ دی، جوہر شہادت بھی رکھ دیا، حقیقت شہادت بھی رکھ دی، نیت شہادت بھی دے دی، ارادہ شہادت بھی دے دیا، آرزو و تمنا شہادت بھی دے دی، عمل شہادت کی راہ پہ گامزن بھی کر دیا۔ اب صرف یہ بات رہ گئی تھی کہ اس شہادت کی آرزو کے نتیجے میں کسی غزوہ میں دشمن کی تلوار سے آقا علیہ السلام مرتبہ شہادت کو پہنچ جاتے، وہ جو شہادت کی موت عملاً واقع ہونا تھی دشمن کے نتیجے میں، اس پر خدا نے قسم کھا لی کہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا، کوئی ایسا اب کسی کی تلوار میں جرأت نہیں کہ کوئی حضور کی شہادت کا باعث بن سکے، لہذا اس پہ بین لگ گیا، ڈیوائن بین لگ گیا، کیا؟ اللہ کی طرف سے مکمل طور پہ بین آ گیا۔ اب کوئی جرأت ہی نہیں کسی کو کہ کوئی حضور کے جسم اطہر کو گزند پہنچا سکے اور باعث موت ہو سکے، لہذا طے یہ پا گیا کہ اللہ کے اب معاذ اللہ یہ اس لیے تو نہیں کیا گیا بین کہ حضور کو شہادت کے رتبے سے محروم کر دیا جائے، بین ہو گیا، واللہ یعصمک من الناس، بین ہے، ڈیوائن بین ہے اللہ کی طرف سے۔ اب کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کو شہید نہ ہونے سے محروم کر دیا جائے؟ نہیں، اگر اللہ کے بین نعمتوں سے محروم کرنے لگیں تو پھر تو وہ ڈیوائن بین نہ رہے، لہذا یہ ضمانت دے دی۔ اور یہ ضمانت کیوں دی؟ اس لیے کہ اسلام کی ابتدا تھی، تازہ تازہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے، مسلمان بن رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا، اور اس کے اندر بھی باہر بھی ہر سطح پر سازشیں تھیں، اسلام پر حملے تھے، خطرات تھے، اندر منافق تھے، بے شمار منافق تھے جو اسلام کے دائرے میں بظاہر داخل ہو کر اسلام کی جڑ کو کاٹنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو متذبذب اور متزلزل کرنا چاہتے تھے، ان کو پھیر کر واپس کفر کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے اور ہر موقع کی تلاش میں رہتے تھے، حتیٰ کہ غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک، زخم ہوئے، ہلکی سی غشی آئی تو تب بھی انہوں نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور وفات کی خفا پھیلا دی۔ صحابہ کرام کو ضربیں آئیں، چوٹیں آئیں، منافقوں نے وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے خلاف ایک فضا ہموار کرنا شروع کر دی، دیکھو یہ حضور کا فیصلہ غلط تھا جو احد کے میدان میں تمہیں لے گئے، تمہاری اندر اتنی ابھی طاقت اور صلاحیت بھی نہیں تھی کہ جنگ لڑ سکو، معاذ اللہ اس پیغمبر نے تمہیں مروا دیا غلط فیصلہ کر کے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے ان سب چیزوں کو، مگر ہم نے تو قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے نا ان چیزوں کے حوالے سے۔ معاذ اللہ منافقین نے اندر ہی صفوں میں یہ وسوسے شروع کر دیے، دیکھو تمہارے پیغمبر نے، نبی نے مروا دیا، معاذ اللہ یہ کوئی جنگ تھی، کوئی مقابلہ تھا؟ کہاں تم مٹھی بھر اور کہاں وہ طاقتور فوج، پیغمبر نے مروا دیا، معاذ اللہ۔ اس طرح 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 کے ہیلے بہانے تلاش کرتے اور مسلمانوں کو اسلام سے باغی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے۔ پھر یہودی بھی دشمن تھے، عیسائی بھی دشمن تھے، غیر مسلم مشرک قبائل بھی سازش اسلام کے خلاف کرتے، پھر مکہ کی کافر طاقت بھی لگی ہوئی تھی اور بے شمار قبائل اور بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر سرحدوں کے باہر ایران اور روم کی بڑی سلطنتیں تھی بھی اسلام کو مٹانا چاہتی تھی۔ 10 سال کا کل زمانہ تھا جو مدنی دور کا جس میں اسلام پھیل رہا تھا، تو وہ ایک اوائل دور تھا جس میں جو لوگ داخل ہوتے تھے ان کا اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی زیادہ بھروسہ حضور کے وجود مسعود پر ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو ان کے حوصلے تازہ ہو جاتے، جواں ہو جاتے، ان کی ہمتیں بندھ جاتی، آقا علیہ السلام دکھائی نہ دیتے تو حوصلے پست ہو جاتے۔ یہ ایک فطری اور بشری تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ساتھ رکھ کر باری تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے جذبات بھی پختہ ہو جائیں، اور جذبات کے ساتھ ان کے شعور کے پختہ ہونے تک ان کے جذبات ٹوٹنے نہ پائیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، ان کے شعور کی پختگی تک، شعور کی پختگی تک ان کے دل بھی ٹوٹنے نہ پائیں، جذبات بھی ٹوٹنے نہ پائیں، خیالات بھی ان کے شکست خوردہ نہ ہوں، تا آ کے یہ شعور پختہ کر لیں اور اسلام پر ثابت قدم ہو جائیں، اور بڑا سے بڑا حادثہ بھی ان کے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے،
اور یہ اسلام کو، دین کو اور دین اسلام کی بڑھتی ہوئی انقلابی عالمگیر طاقت کو اتنا سمجھ لیں، شعوری طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، عملی طور پر، نظام کے طور پر، کہ پھر یہ بڑھتے ہی چلے جائیں اور ہزارہ حادثات اگر ان کی زندگی میں بھی آ جائیں تو ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس مقام تک انہیں فکری، شعوری اور نظریاتی اور ارادی طور پہ لانے کے لیے ایک وقت درکار تھا، اور ان کا سب سے بڑا سہارا اسلام کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات پاک تھی۔ پریشانی آتی دوڑ کے حضور کے پاس آتے، بیمار ہوتے دوڑ کے آقا کے پاس آتے، قرض ادا نہ ہوتا دوڑ کے آقا کی خدمت میں آتے، کوئی مر جاتا دوڑ کے آقا کی خدمت میں آتے، بھوکے ہوتے دوڑ کے آقا کی خدمت میں آتے، جنگ ہو جاتی آقا کی خدمت میں آتے، کوئی حملہ ہو جاتا آقا کی خدمت میں آتے، کوئی صفوں میں انتشار ہو جاتا آقا کی خدمت میں آتے۔ بے شک وہ اسلام کے سپاہی بن کر سوئے منزل بڑھ رہے تھے، مگر ان کا سارا تکیہ، سارا بھروسہ، سارا توکل اور سارا انحصار، سارا اعتماد آقا علیہ السلام کی شفقتوں پر، آقا کی عنایتوں پر، آقا کی رحمتوں پر، آقا کی توجہات پر، آقا کی محبتوں پر، آقا کی قربتوں پر، آقا کی مجلسوں پر اتنا تھا کہ ہر لحظہ ان کو زندگی حضور کی ذات سے مل رہی تھی، ہر لحظہ ان کو جوش حضور کی ذات سے مل رہا تھا، ہر لحظہ ان کی غیرت دینی کو طاقت حضور کی ذات سے مل رہی تھی، اور ان کی رگ ایمانی میں ہر لحظہ تپش حضور کی ذات پاک سے مل رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک اسلام کی اس اٹھی ہوئی تحریک کو ایک خاص مقام تک پہنچانے کے لیے اس امر کا کچھ متبادل نہ تھا، متبادل اب بھی نہیں، مگر پھر وہ لوگ، ایک وقت آیا کہ جب حضور کا وصال ہوا تو سمجھ گئے، پھر اللہ پاک نے آیت نازل کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حتیٰ کہ 10 سال بعد بھی جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، کیا میں آپ کو ایک لطیف بات بتاتا ہوں، 10 سال گزار کر اسلام کا علم، اسلام کا فکر، اسلام کا شعور پختگی کے ساتھ حاصل کر کے 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے جذباتی وابستگی کا عالم یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری، شجاع اور جرأت مند اور بہادر اور باشعور صحابی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیسے لڑکھڑا گئے؟ آپ جوش میں آ گئے، آپے سے باہر ہو گئے، بے قابو ہو گئے، تلوار ہاتھ میں اٹھا لی اور سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے خبردار، جس نے محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ وفات پا گئے، میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ کوئی نہ کہے کہ حضور وفات پا گئے، یہ لفظ سننے کو تیار نہ تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوش میں اس وقت بھی آ گئے، یہ کیفیت تھی۔ اندازہ کریں کہ 10 برس بعد حضور کے وصال پر جب سیدنا فاروق اعظم کے جوش کا اور جذبے کا یہ عالم ہے کہ حضور کی وفات کا لفظ سننے کو تیار نہیں، تلوار نکال لی تھی، تو اس سے قبل اگر اوائل دور میں جب غزوات ہو رہے تھے اور جنگیں ہو رہی تھی، اس وقت وصال ہو جاتا تو ہزارہ لوگ ابھی تازہ مسلمان تھے، وہ تو ادنا سی بات سے بھی بہکائے جا سکتے تھے، وہ یہ سمجھتے کہ جن کی خاطر ہم آ رہے تھے جب وہی وفات پا گئے، اب اسلام کا مستقبل کیا ہوگا، اب کیا بچے گا معاذ اللہ۔ حضور کی وفات کا مطلب وہ یہ لیتے شاید اسلام ہی ختم ہو گیا، اور کثیر تعداد میں لوگ پھر پلٹ کے کافر ہو جاتے، مرتد ہو جاتے، اسلام سے خارج ہو جاتے، اٹھتی ہوئی قوت دب جاتی۔ یہ وہ حکمت تھی حضور علیہ السلام کو کسی کے ہاتھوں وفات سے محفوظ کرنے کی ضمانت دینے میں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں یہ کلمات ادا کیے تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ یہ تو بڑی، جب سیدنا فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر باقی صحابہ کا حال کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ حضور اللہ کے رسول تھے، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کی آیتیں اتر آئیں، محمد قد خلت من قبل الرسل وما محمد الا رسول، حضور اللہ کے رسول تھے، حضور سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو لوگوں یہ حق ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور وفات پا گئے۔ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ حضور اللہ کے پیغمبر ہم سے رخصت ہو گئے، اور جو معاذ اللہ حضور کی عبادت کرتا تھا وہ اس اسلام میں اس کی اجازت
نہیں، وہ جان دے کہ حضور وفات پا گئے. حضور کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تھا. یعنی اس تصور سے سیدنا فاروق اعظم بھی سنبھلے. جب سیدنا صدیق اکبر جیسے عاشق رسول کی زبان سے یہ کلمات سنے تو وہ سنبھل گئے. اس لیے یہ ایک وعدہ الہی تھا کہ کسی دشمن کے وار سے حضور کی وفات نہیں ہوگی. اب جب حضور کی ذات اقدس میں یہ بات طے پا گئی کہ دشمن کے وار سے وفات متحقق نہیں ہو سکتی اور شہادت کی آرزو جوہر حقیقت موجود ہے، شروع ہو چکی ہے، تو اب اس کی تکمیل اور اس کے ظہور کی صورت کیا ہوتی؟ یہ عمل تکمیل پذیر کیسے ہوتا اور اس عمل کا ظہور کیسے ہوتا؟ وہ ظہور حضور کی حیات طیبہ میں تو ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ معاذ اللہ غلط ہو جاتا، اللہ کا وعدہ رکاوٹ تھا. تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ اب حکمت الہیہ یہ ہوئی کہ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کتنی؟ ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری. سری شہادت چھوٹی شہادت کو کہتے ہیں مخفی شہادت، اور جہری شہادت ظاہر شہادت. اگر کوئی دشمن کسی کو زہر کھلا دے اور وفات ہو جائے تو یہ سری شہادت. اور اگر دشمن یا کافر کے ہاتھوں انسان اس تقاضے اور شرائط کے ساتھ تلوار سے زخمی ہو کے شہید ہو جائے، وفات ہو جائے، تو یہ جہری شہادت. دو شہادتیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں شہادتوں کا اجرا فرما دیا. دونوں شہادتوں کا، بولیے لفظ کیا بول رہا ہوں، اجرا فرما دیا. شہادت سری وہ زہر سے جو موت واقع ہوتی ہے. خیبر کے دن ایک یہودیہ نے حضور علیہ السلام کو گوشت میں زہر کھلا دی، تو زہر حضور علیہ السلام کو کھلائی گئی. آپ نے حدیث سن رکھی ہے نا، زہر آلود گوشت آپ کو، بولیے، زہر آلود گوشت آپ کو کھلایا گیا. یہودی عورت تھی زینب بنت الحارث، اس نے ایک بکری کا بھونا ہوا گوشت تھا، زہر میں بھون کر خوب زہر اس میں بجھا کے حضور علیہ السلام کو پیش کر دی. آپ نے بھی کھا لیا، آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے بشیر بن برا، انہوں نے بھی کھا لیا. دونوں نے چند چند بوٹیاں کھا لی. کھانے کے بعد گوشت بولا، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، میں زہر آلود. گوشت کی بوٹیاں بول اٹھی. تو حضور علیہ السلام نے بھی دست مبارک کھینچ لیا، اور حضرت جو صحابی تھے بشیر نے بھی ہاتھ کھینچ لیا. وہ جتنا گوشت کھا چکے تھے اور جس قدر کوانٹیٹی اس زہر کی، پوائزن کی اندر جا چکی تھی، اس کے نتیجے میں صحابی وہیں شہید ہو گئے. صحابی بعد ازاں اسی زہر کے نتیجے میں صحابی شہید ہو گئے، وفات ہو گئی. مگر اب زہر چونکہ دشمن نے کھلائی تھی اور اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اگر اس زہر کے نتیجے میں حضور کی بھی وفات ہو جاتی تو دشمن کامیاب ہو گیا تھا نا، حضور کی وفات نہ ہو سکی. اللہ نے وفات سے بچا لیا، جو کہ وعدہ تھا یعصمک من الناس. صحابی کا شہید ہو جانا، وفات پا جانا، اس بات کی دلیل تھی کہ وہ زہر کی جتنی کوانٹیٹی، جتنی مقدار آقا علیہ السلام نے اور صحابی دونوں نے کھائی، وہ موت کا باعث بننے کے لیے کافی تھی. موت کے لیے کافی تھی، اسی لیے صحابی نے اسی قدر زہر کھائی تو وفات پا گئے. آقا علیہ السلام نے بھی اسی قدر کھائی مگر وفات نہ پائی، کیونکہ اللہ کا دست قدرت بچانے کے لیے آڑے آ گیا. تو زہر آقا علیہ السلام نے کھا لی، سو شہادت سری کا اجرا غزوہ خیبر کے دن آقا علیہ السلام کی زندگی میں کر دیا گیا. شہادت سری، زہر کے نتیجے میں جو ہونی تھی شہادت، اس کا اجرا یعنی وہ جاری ہو گئی یوم خیبر سے. اور یاد رکھ لیے کہ اثر اس زہر کا وفات کے آخری دنوں تک، وفات کے دنوں تک اور حیات مبارکہ کے آخری ایام تک زہر کا اثر برقرار رہا. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، باب وفات نبی میں حدیث آتی ہے، صاحب مشکات نے نقل کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا عائشہ وہ خیبر میں جو میں نے زہر کھائی تھی، اس زہر کا اثر آج تک میرے اندر موجود ہے، اور ایسے لگتا ہے اس زہر کے اثر سے کہ جیسے میری رگیں جاں منقطع ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے. تو خیبر میں کھائی ہوئی زہر کا اثر تا دم وصال اللہ پاک نے حضور کے اندر برقرار رکھا. اثر بھی ختم نہ کیا مگر اس کے نتیجے میں موت سے بھی بچا لیا، تاکہ وعدہ بھی پورا رہے اور شہادت سری کا سفر بھی جاری رہے.
اللہ کا وعدہ عصمت زندگی کا بھی پورا رہے اور زہر کے نتیجے میں واقع ہونے والی شہادت سری کا سفر بھی اپنی منزل کی طرف جاری رہے۔ تو شہادت سری کا آغاز غزوہ خیبر کے دن ہو گیا اور تا دم وصال شہادت سری کا سفر جاری رہا، مگر اس شہادت سری کا ظہور تام اور اس کے سفر کی تکمیل حیات مصطفیٰ میں اس لیے نہ ہو سکی کہ خدا کا وعدہ آڑے آتا تھا واللہ یعصمک من الناس۔ تو شہادت سری کی ابتدا بھی حضور کی زندگی میں پائی گئی، اس کے سفر کا اجرا بھی پایا گیا اور تا دم وصال اس سفر کا جاری رہنا بھی پایا گیا، فقط اس کی تکمیل ظہور کے اعتبار سے رہ گئی تھی، اللہ کے وعدے کے پیش نظر اسے مؤخر کر دیا گیا۔ اب دوسری تھی شہادت جہری، کہ دشمن کے وار سے زخمی ہو اور موت واقع ہو۔ جب غزوہ احد کا دن آیا اور جب پلٹ کر کافروں کے لشکر نے دوبارہ حملہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پر انہوں نے نیزے سے وار کیا، پتھر مارے، رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خون مبارک بہا، دندان مبارک شہید ہوئے، گویا ایک عضو دانت مبارک کا بھی کٹ گیا۔ دشمن نے حملہ بھی کیا، وار بھی کیا، آلہ زخمی کرنے کا نیزہ وہ بھی لگا، میدان جنگ میں پتھر بھی لگے، خون بھی بہہ گیا اور دندان مبارک شہید بھی ہو گئے، اور ایک لمحے کے لیے بے ہوشی بھی طاری ہوئی اور آقا زمین پہ گر بھی پڑے۔ سارے اجزاء شہادت کے پورے ہو گئے، بس وفات ممکن نہ تھی چونکہ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس۔ وفات تو نہ ہوئی مگر وفات کی خبر پھیل گئی، وفات نہ ہوئی مگر وفات کی خبر، افواہ پھیل گئی کہ شہید ہو گئے۔ خالی افواہ کے نتیجے میں صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، سینہ سے پر ہو کر اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑنے والے صحابہ، ان کے قدم حضور کی شہادت کی افواہ سن کے اکھڑ گئے اور ایک بھگدڑ مچ گئی اور سارا کا سارا اسلامی لشکر منتشر ہو گیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی غشی جب ختم ہوئی اور ہوش مبارک میں آئے، کھڑے ہوئے، رخسار مبارک سے خون بہ رہا تھا، دندان مبارک کا کنارہ ٹوٹ کے گر گیا تھا، آقا اٹھے، اس وقت زبان اقدس سے یہ کلمات بھی نکلے تھے، اس قوم کو کیسے نجات ملے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا؟ وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا؟ یہ کلمات نکلنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت کی ایک آیت کریمہ فی الفور آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے میرے حبیب آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ بات کیوں کہتے ہو؟ آپ کی زندگی سے متعلق اپنا معاملہ آپ کے ہاتھ میں تو رہا ہی نہیں، آپ کے تو سارے معاملے ہمارے سپرد ہو گئے ہیں۔ اسی لمحے آقا نے اپنا اعلان بدل دیا اور فرمایا آج جو شخص پلٹ کر واپس آ جائے گا محمد اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے گا، آج جو پلٹ کر واپس آ جائے گا میں اس کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ یعنی پہلا خطاب، پہلا کلام جو تھا وہ جلال میں تھا، ایک لمحے میں دوسرا خطاب جمال سے بدل گیا، پہلا غضب میں تھا دوسرا خطاب رحمت سے بدل گیا، پہلے میں ناراضگی تھی دوسرے میں معافی آ گئی، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خیر یہ ایک بات تھی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زخمی بھی ہوئے، خون بھی بہا، دندان مبارک کا کنارہ بھی ٹوٹا، شہید ہونے کی بجائے غشی بھی آئی، بے ہوشی کے ساتھ گرے بھی، زمین میں بھی لیٹ گئے اور شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی، سارے کام ہو گئے، بس فقط ایک بات رہ گئی کہ روح قفس انصری سے پرواز نہ کر سکی، موت واقع نہ ہوئی۔ کیوں؟ وہاں دست قدرت سامنے تھا، واللہ یعصمک من الناس، محبوب دشمن کے ہاتھوں سے آپ کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا جیسے شہادت سری زہر کی صورت میں غزوہ خیبر کے دن آقا کی زندگی میں شروع ہوئی اور وہ عمل جاری رہا، مگر اس کی تکمیل اور اس کا ظہور حیات محمدی میں ممکن نہ تھا وعدہ الہیہ کے پیش نظر۔ اسی طرح دوستو حیات شہادت جہری جو دشمن کے وار سے زخمی ہو کے وفات پانے کی شہادت تھی، اس کی ابتدا اور اس کا اجرا بھی غزوہ احد کے دن آقا کے زخمی ہونے سے ہو گیا اور سارے ارکان اور اجزاء شہادت جاری کے پورے ہو گئے، مگر وفات واقع
واقع نہ ہو سکی، چونکہ واقع الہی واللہ یعصمک من الناس یہاں بھی آڑے تھا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ چونکہ شہادت سری بھی وجود مصطفیٰ میں موجود تھی، اس کی ابتدا حیات مصطفیٰ سے ہو چکی تھی، اب اس کی انتہا کی ضرورت تھی تاکہ تکمیل اور ظہور کے لیے کوئی موقع مقرر کیا جا سکے۔ اور شہادت جاری میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں زخمی ہو کر اس کی ابتدا بھی حیات مصطفیٰ سے ہو گئی تھی، مگر اس کی تکمیل اور اس کا ظہور ممکن نہ تھا۔ ضرورت یہ تھی کہ اس شہادت جہری کے انتہا اور اس کے ظہور کام کے لیے بھی کسی موقع کا انتخاب کیا جا سکے۔ چنانچہ شہادت سری کی ابتدا جو غزوہ خیبر سے ہوئی، اس کے ظہور کام کے لیے، اس کے ظہور کامل کے لیے اور اس سفر کے انجام کے لیے رب کائنات نے حضور کے شہزادہ امام حسن کو منتخب فرمایا۔ زہر کی ابتدا زہر پر جا کر ختم ہوئی، اور وہ شہادت جہری جس کی ابتدا غزوہ احد سے ہوئی تھی، اس کی تکمیل کے لیے رب کائنات نے میدان کربلا کو منتخب کیا۔ ابتدا مصطفیٰ کی ذات سے ہوئی، تکمیل ظہور کی جا کے حسین کی ذات پر ہوئی۔ حاضرین محترم، بنیادی تصور یہاں پر واضح ہو گیا۔ اب اس کی کچھ تفصیلات ہیں سمجھانے کے لیے، اس پر انشاءاللہ آخری حصہ گفتگو کا ہوگا۔ آئندہ جمعۃ المبارک میں اس موضوع کو مکمل کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔